یہ ہیں جی اقصیٰ بطول ہیں لاہور سے. وہ کہتی ہیں جی کہ میں پنجاب یونیورسٹی کی طالب علم ہوں. آپ کا ایک پروگرام سنا جس میں آپ نے کہا ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان مگر یہاں تو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے. تو آپ سے سوال ہے کہ اسلامک ڈیموکریسی کیسی ہوتی ہے اور پاکستان میں اس کا نفاذ کیسے ممکن ہے؟ بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا، پاکستان میں اسلام کا صحیح جینوئن اسلام کا نفاذ دور دور تک ممکن نہیں. آپ کو دکھ ہوگا مجھے پتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سرمایہ دارانہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے. پہلی بات، ہم اس کی لپیٹ میں ہیں بہت بری طرح. پتہ نہیں کتنے سالوں بعد یہ قرضے اترائیں گے پھر. اچھا، جمہوری نظام ویسٹرن ڈیموکریسی اسلام میں آپ کو سادہ طریقے سے بتاتا ہوں. کہانی لمبی ہے، میں تھک بھی گیا ہوں، میری تیسری ریکارڈنگ ہے آج. تو اسلام کا فلسفہ کیا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو خود کو کسی منصب یا عہدے کے لیے پیش کرے وہ اس کے لیے سب سے بدترین آدمی ہے. یہ فرق ہے. ادھر کیا ہوتا ہے، ٹکٹس کے لیے لابنگ ہوتی ہے، پارٹی فنڈ کے نام پہ برائب کیا جاتا ہے پارٹی لیڈر کو، پھر الیکشن میں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، پھر لابنگ کرتے ہیں، ذات برادری بیچتے ہیں، اپنا مسلک بیچتے ہیں، لوگوں کو جھوٹے وعدے جھوٹے خواب سب باغ دکھاتے ہیں. کیا گند نہیں کرتے، کسی کی منت، کسی کا ترلا، کسی کو دھمکی، کسی کو لالچ. یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ جو جلسوں پہ لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں یہ انسان نہیں ہوتے، یہ قیمے والے نان ہوتے ہیں. تو یہ کانٹرڈکشن ایک بنیادی ہے. باقی بیعت کا طریقہ کار کیا ہے، بیعت کے بعد اقتدار میں آنا یا پھر اقتدار میں آ کے تلوار کے زور پہ بیعت لینا، یہ یزیدی کام ہے. یہ اسلامک ڈیموکریسی نہیں ہے. ہماری ڈیموکریسی اسلام کی اور طریقہ. آپ خود پڑھ لو کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، یہ کیسے، حضرت عثمان، یہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے بڑے ہیں، یہ کیسے. کچھ میں اس زمانے میں کیا تھا، وہ ٹرائبل سسٹم تھا. تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں والی بات. تو جو کسی ٹرائب کا سربراہ ہوتا تھا اس کے پیچھے ٹرائب کھڑا ہوتا تھا جنرلی، کہ جو اس نے فیصلہ کر دیا، ہمارے بڑے نے، ہمارے بزرگ نے، ہمارے امیر نے، سردار نے، جو بھی کہہ لو آپ، اس کے پیچھے کھڑے تھے تو باقاعدہ بیعت کرتے. بیعت کرنے کے بعد اقتدار یہ ہے جب لوگ کہیں ٹھیک ہے، لوگ خود آپ کو چنیں. تو بلکہ حضرت عمر نے تو شہادت پائی تھی، انہوں نے تو باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی تھی. اچھا، تو یہ بیسک فرق یہ ہے. یہاں بہت جدوجہد ہوتی ہے جی، پہلے ایم پی اے بننا ہے، پھر وزیر بننا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر اگلی بار ایم این اے کا ٹکٹ لینا ہے، پھر وزیر بننا ہے، پھر یہ کرنا ہے. یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے. ہمارا اس کے ساتھ گزارا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. اور میں کہتا ہوں ویسٹرن بھی قبول کر لو، لیکن یہاں اس کی بھی پیروڈی ہے. آپ ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل آدمی کو بھی پوچھ لیں اسلام کے بارے میں بنیادی علم ہے. وہ جانتا ہے اللہ ایک ہے، وہ جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر ہیں، وہ جانتا ہے قرآن پاک آخری الہامی کتاب ہے. آپ اس سے پوچھو کہ جھوٹ یار اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے، وہ کہے گا بہت برا ہوتا ہے جی. جھوٹے پہ تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے. آپ اس سے پوچھیں رشوت، وہ آپ کو بتا دے گا کہ بہت برا ہے، بہت جہنمی ہوتا ہے رشوت لینے والا دینے والا. اس کے باوجود یہ ملک کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا. تبلیغیں کرتے رہو، نتیجہ دیکھ لو، 2 سال کے بچے بچیاں محفوظ نہیں اس ملک میں. آپ کو ایک ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے، پرو آنیسٹی، پرو اچھائی ماحول، جہاں دیکھیں ویسٹ میں جھوٹ بولنا بہت مشکل ہے، یہاں سچ بولنا بہت مشکل ہے.
وہاں زندہ رہنا آسان ہے، یہاں زندہ رہنا ناممکن ہے. آپ سرکاری افسران کی دیکھیں، جب ایس ایچ او کی پاورز دیکھیں، ایس ایچ او کی تنخواہ دیکھو، تم پاگل ہو، تم جاہل ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ حرام کھا کے زندہ رہے گا. ایک علاقے کا وہ چودھری ہے، تنخواہ اس کی دیکھو 2 بچے نہیں پڑھا سکتا. تو آپ کو ایک ماحول، منصفانہ ماحول آپ کو تخلیق کرنا پڑے گا، تاکہ جو بندہ اچھا انسان بن کے زندہ رہنا چاہتا ہے، آدمی نہیں، آدمی تو بھیڑیا ہوتا ہے، جو انسان بن کے زندہ رہنا چاہتا ہے، جو ایک مسلمان بن کے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرو. یہاں سارے کا سارا جو گیر اپ ہوا ہے وہ بددھیانتی پہ، خیانت پہ، ظلم پہ، زیادتی پہ، وہ سارا سسٹم ایسا ہے. مجھے بتائیں کوئی بھی آدمی جو جاب کرتا ہے مثلا سرکاری ملازم کیسے زندہ ہے؟ My father wanted me to become a civil servant. بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، تو میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا یہ کام. انہوں نے وجوہات پوچھی تو میں نے ان کو 3 وجوہات بتائیں. ایک، میں نے کہا کہ میں نے اپنے فادر کو میں نے کہا جی کہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے، میرا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، میں نہ کسی کا ملازم ہو سکتا ہوں، ماتحت ہو سکتا ہوں، نہ میں کسی کا باس ہو سکتا ہوں، زندگی انڈیپینڈنٹ. تو ہنس کے کہنے لگے کہ ایسا کون سا کام ہے؟ میں نے کہا جی رائٹنگ ہے. انہوں نے کہا بھوکے مرو گے؟ میں نے کہا جی میں بھوکا مر لوں گا. اس زمانے میں فلم کا بڑا گلیمر تھا، بہت زیادہ. فلم کے رائٹرز کا بڑا نام ریاض شاہد، خلیل کیسر، انور کمال پاشا، بچپن میں ہم ان کے نام دیکھتے تھے پوچھتے. تو میں نے کہا جی میں نے یہ کام نہیں. اچھا مجھے کہتے ہیں give me the next reason. میں نے نیکسٹ ریزن ان کو دی کہ جی یہ جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں، میرے فادر کے بہت سینئر قاسم رضوی وغیرہ مرحوم اور شمشاد حسین صاحب، یہ اس طرح کے لوگ میرے والد کے دوست ہیں. میں نے کہا جی آج ادھر، کل ادھر، پرسوں ادھر، یہ نومیڈ سے جیسے خانہ بدوش سے ہوتے میں نہیں کر سکتا. ساری زندگی میرے 2 تعلق، میرا کوئی دوستیاں بن گئیں کسی شہر میں، پتہ لگے گا ابھی وہ پروسیس میں ہی ہے، تو میں دوسری جگہ پہ، تیسری جگہ. اچھا انہوں نے کہا کہ اچھا نیکسٹ. تو میں نے کہا جی نیکسٹ یہ ہے کہ دے آر ہائیلی انڈر پیڈ پیپل. یہ سوائے اپنی پوزیشن کو ابیوز کرنے کے، اپنی پوزیشن کو ابیوز کرنے کے، مس یوز کرنے کے. اگر کوئی راشی نہیں بھی ہے، اگر وہ براہ راست رشوت نہیں بھی لیتا، تو وہ اور طریقوں سے خود کو فیسیلیٹیٹ کر لیتا ہے، چونکہ لاجیکل ہے ہی نہیں. آپ ایک 19ویں 20ویں ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا آپ کبھی پیکج دیکھو تو حیرت ہوتی ہے. اس لیے یہ جو خاتون نے کیا بہت اچھا. اور اگر کوئی کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، خاتون اسی طرح ریئیکٹ کرے، اور جو ارد گرد ہیں، جس کو کسی ماں نے جنا ہے، جس کے گھر میں کوئی بہن ہے، بیٹی ہے، اس کو چاہیے اپنی اس بہن کو، اس بیٹی کو کے ساتھ مل کے اس کو چھتر ماریں. کیونکہ اس ملک میں جو ہے نا وہ جسٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا 16 سال لگ جاتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا آج تک. سارے ملک کی جیلیں غریب غربا سے بھری ہوئی ہیں. یہ پورے کا پورا نظام ایک اس طرح کا نظام ہے، یہ ایسا ایک جال ہے جس میں صرف مینڈک پھنستے ہیں، مگرمچھ جال میں سے نکل جاتا ہے. یہ کمال ہے اس کا. اور یہ جتنے میں نے آج بھی اپنے ایک پروگرام میں جیو پہ جو رپورٹ کارڈ میں نے کہا ہے کہ بھئی کوئی نیا جگاڑ سوچو، کوئی آ جائے اس نظام کے اندر، اس کلونیل نظام کے اندر. لوگوں کا 74 سال میں رج کے کرپٹ کر چکے. ہم پہلے کو بہت اعلیٰ لوگ نہیں تھے. سچی بات یہ ہے، برے صغیر کے لوگ وہ لوگ ہیں. ظاہر ہے امپورٹ تو بہت کم ہوئے نا. ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں جن کا اوریجن عرب
عربس کا اوریجن ہے یا سینٹرل ایشیا سے ہیں یا ایران سے یا افغانستان سے، لوکل لوگ ہی تھے جو وہ بیچارے انہوں نے دیکھا کہ جی مسلمان آ گئے، اسلام قبول کر لو تھوڑا ریلیف ملے گا. ان کی زندگیاں بہت تلخ تھیں. سندھ میں اسلام کی آمد سے پہلے جو یہ ہوتی تھیں جسے انٹچبلس کہتے، جس کا چھوٹی دلت ملچ شودر ٹائپ اس طرح کے، ان کی زندگیاں آپ جانتے ہیں. ان کو جوتا پہننے کی اجازت نہیں تھی، یہ سر پہ کوئی چیز نہیں رکھ سکتے تھے، ٹوپی وغیرہ. ان کو پیچھے جھاڑو باندھنا پڑتا تھا، کمپلسری تھا یہ جھاڑو. کیوں؟ تاکہ ناپاک قدم جو تمہارے پڑ رہے ہیں اس دھرتی پہ، جھاڑو کے ساتھ ساتھ یہ لیول تھا. جھونپڑیوں میں رہتے تھے، اور اگر کسی جھونپڑی کے باہر جوتا ہوتا تھا کسی سائیں کا یا فن خاں کا یا جو بھی ہے، تو دلت ملچ وغیرہ اس طرح کے لوگ بےچارے اپنے گھروں میں نہیں گھس سکتے تھے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سلاطین دلی نے تنگ آ کے، سب نے نہیں، دو نے، تین نے، انہوں نے کم تو ہوتے تھے اس وقت بھی، صدیوں پرانی بات ہے، اندازہ لگائیں آپ. انہوں نے تنگ آ کے اسکواڈز بھیجنے شروع کیے کہ مثلا سرکاری ملازم گیا، اس نے سامان خریدا، ایک سیر یہ دے دو، ایک سیر وہ دے دو کر کے، اور جب سامان اس نے خرید لیا، اس نے اشارہ کیا، پیچھے سے ٹیم کے باقی لوگ آ گئے، سرکاری ٹیم کے، ترازو اصلی اور باٹ جسے کہتے ہیں بٹا، وہ بھی ان کے پاس. سامان تولا، انہوں نے کہا جی اس کلو میں سے اتنا کم ہے، اس کلو میں سے اتنا کم ہے، اس کلو میں سے اتنا کم ہے، ٹوٹل ویٹ اتنا. تو انہوں نے کہا دکاندار کو لٹاؤ، اتنا گوشت زندہ کاٹ دو. یہ تو حال تھا. سو ادھر جب تک یہ سارے کا سارا سسٹم گلا سڑا، 30 سال ہو گئے مجھے، میں اس سسٹم کے لیے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں مسلسل، کسی کے پلے نہیں پڑتا. آدم خور نظام. ایک بھیڑیا جب چیر پھاڑ کرتا ہے، کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی بگیاڑ، وہ نظر آ جاتا ہے. دہشت گردی ہوتی ہے، بم بلاسٹ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، آگ لگتی ہے، خون بہتا ہے، بندے ہوتے ہیں، نظر آ جاتا ہے. اس سے کئی گنا زیادہ بھیانک ہے جب آپ لوگوں کو سسٹمز کے تھرو مارتے ہیں. آج تک پولیس تبدیل نہیں ہوئی. جب سے میں نے ہوش سمجھا، تھانہ کلچر چینج کر دیا، تھانہ کا بکواس کرتے ہیں. کسی کے باپ نے کبھی تبدیل نہیں کیا. یہ حکومت کی حفاظت کرتے ہیں، عوام کی نہیں. اور یہ تھی کلونیل پولیس گورے کی. سو بیسک کیریکٹر ہی آپ نے تبدیل نہیں پہ. ہوتا کیا ہے، ایک سوسائٹی ہے جہاں بدی پرورش پاتی ہے. اب بندہ دیکھتا ہے کہ یار میرے لیے بد ہونا بہت ضروری ہے. ایک سوسائٹی ہے جس میں بھلائی، نیکی، پاکیزگی، خوبصورتی پرورش پاتی، لوگ ادھر اٹریکٹ ہوتے ہیں. پودوں والا حال ہے. ہمارے فارم ہاؤس پہ بیلی پور میں نے بڑے شوق سے لگائے، مختلف قسم کے سینکڑوں پودے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے کینو لگائے، اتنا سا کینو ہے. ابھی سرگودا یا مخصوص جو بیلٹ ہے وہاں کا کینو دیکھیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی. اتنا بڑا خوبصورت رنگ اور جوسی اور بہت اعلیٰ لگ گئے. چونکہ سوئل وہ مٹی نہیں ہے، وہ مٹی کچھ اور چیزوں کے لیے بہتر ہوگی. جامن لگا ہمارے، وہ اتنا سا جامن ہے. وہ اگر کوئی سوئل اور ویدر یہ مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں، پانی، مٹی کیسی ہے، پانی کیسا ہے، وہ موسم کیسا ہے، وہ اگر فیوریبل ہوگا. اسی لیے نا فلاں مطلب جدھر ہالی ووڈ بنا ہوا ہے اس کو اورنج کاؤنٹی کہتے تھے ایک زمانے. وہاں اورنجز بہت اعلیٰ ہوتے تھے. یہ صرف پاکستان نہیں، اللہ پاک نے اس دھرتی کو مختلف رنگ روپ دیے. کسی کو رفیع جیسی آواز دے دی، کسی کو صادقین جیسا پینٹر بننے کی صلاحیت عطا کر دی. اس طرح اللہ پاک نے مختلف زمینوں
صدیوں نہیں ہزاروں سال یہ بدو بھوکے مرتے رہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، کھجور یہ وہ 5 4 6 غذاؤں کے علاوہ غذا نہیں تھی، اللہ پاک نے تیل نکال دی. سو زمینیں اسی طرح سسٹمز، ایک ہوتا ہے جس میں جو ایک بھلے آدمی کو کی بھلائی کو پروموٹ کرتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے. ایک سسٹم ہے گھیر گھار کے آپ کو ڈاکو، چور، ٹھگ، جیب کترا وہ بننے پہ مجبور کرتا ہے.